سلام سنی دعوت اسلامی، یہ تو ہے فیضان تمہارا یا خواجہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر جلوگر بانی اجتماع، عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول، مقبول بارگاہ رسالت، برادر بزرگ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، وہ جملہ علماء کرام، سادات اعظام، حاضرین و حاضرات سن اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت، انیس بے کساں چار ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام نے خدمت کی وہ اسلام ہی کی خدمت کی، لیکن جب توریت اور انجیل کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تو پھر اہل توریت کو یہودیوں کے نام سے جانا گیا اور اہل انجیل کو عیسائی کہا گیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے 5.5 صدیوں کے بعد اپنے آخری رسول ہم سب کے آقا و مولا خاتم النبیین مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جلوگر فرمایا۔ جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے 40 سال کی عمر کم و بیش میں فاران کی چوٹی سے نبوت کا اعلان کیا۔ آپ نے اب تک یہ سن رکھا ہے کہ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوا، لیکن اس پر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی اور پہلی وحی کے تقریباً 3 سال تک کے خفیہ طور پر جو ہے میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن علل اعلان میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی سے جو اعلان نبوت کیا وہ کم و بیش میرے سرکار اور آپ کے آقا علیہ السلام کی عمر 40 سال کی تھی۔ اس وقت میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اس وقت سے لے کر 11 ہجری ربیع الاول شریف یعنی آقا کریم کے پردہ فرمانے تک اور آقا کے پردہ فرمانے سے لے کر دور عثمان غنی تک اور دور عثمان غنی سے لے کر اس کے بعد عباسی، فاطمی، سلجوکی، غوری اور پھر مغل تک، یعنی ہر دور کے اندر اسلام دشمن طاقتوں نے اسلام کو کچلنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ وہ یہ محسوس کرتے رہے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا نقصان اگر یہودیت اور عیسائیت کو اور مشرکین کو کسی نے پہنچایا ہے تو وہ اسلام نے پہنچایا ہے۔ بہت بعد میں آنے والا اسلام بہت جلدی سے ابھر گیا، 23 سال کی قلیل مدت کے اندر کئی بر اعظموں تک اسلام کا پیغام پہنچ گیا، اور اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین خلفائے راشدین اور صحابہ کرام اور تابعین اعظام ائمہ مجتہدین اولیاء کرام نے اپنی شب و روز کی محنتوں سے، رات و دن کی محنتوں سے انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے دین کو کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی، اور کیوں نہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ میرا رب فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ کو جلوگر فرمایا، اور محمد عربی کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین اسلام جس کو اللہ نے چن لیا ہے یہ تمام مذاہب پر غالب آ جائے۔ اگر مشرکین کو برا لگتا ہے تو وہ برا مناتے رہیں، لیکن اسلام کو غلبہ ملے گا، اسلام غالب ہو کر کے رہے گا، اسلام کے ڈنکے بج کر کے رہیں گے، اسلام سربلندی حاصل کرتا رہے گا، اور جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی عروج و ارتقاء عطا فرمائے گا۔ تو اسلام دشمن طاقتوں نے جب اسلام کے عروج کو دیکھا، جب دن بدن لوگوں کو اسلام سے وابستہ ہوتے دیکھا، تو خاص طور پر صلیبی جنگوں کے بعد ان لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اب میدان کے اندر مسلمانوں سے ہمیں تلوار کے ذریعے نہیں لڑنا ہے، مسلمانوں کے لیے نیزے نہیں اٹھانا ہے، مسلمانوں کے لیے بھالے نہیں اٹھانا ہے، اس لیے کہ جب بھی ہم طاقت کے سامنے طاقت لے کر نبرد آزما ہوئے ہیں، جب بھی ہم ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں دھول چٹا دی ہے اور انہوں نے ہمیں کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔ اب
میدان میں مسلمانوں سے نہیں لڑنا، اب مسلمانوں سے لڑنا ہے تو زیر زمین لڑنا ہے، اور اس کے بعد پھر منصوبے بنے، اس کے بعد پلان تیار ہوئے، اور پلان کے اندر یہ طے پایا کہ جو مسلم جوان ہے، اس لیے کہ جوان ہر قوم کا سرمایہ ہے، قوم کا جوان قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، قوم کا جوان قوم کا مستقبل ہوتا ہے، قوم کا جوان قوم کا سہارا ہوتا ہے۔ مسلم جوانوں کو اپنی فکر پلا دو، مسلم جوانوں کو فکری آوارگی کا شکار کر دو، مسلم جوانوں سے ان کی فکر چھین لو، فکر مصطفی چھین لو، فکر نبوی چھین لو، اسلامی فکر چھین لو، اسلامی کلچر چھین لو، اسلامی تہذیب چھین لو، اسلامی تمدن چھین لو، اور اس کے بعد وہ صدیوں سے محنت کرتے رہے، تقریباً 9 صدیاں بیت چکی ہے محنت کرتے کرتے، آج یوں نظر آتا ہے کہ وہ آج اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلم معاشرہ، مسلم قوم، اللہ اکبر، فکری غلامی کا اس قدر شکار ہو چکی ہے کہ اگر مغرب عریاں ہو جائے، مغرب ننگا ہو جائے تو ہم بھی ننگے ہونے میں شرم محسوس نہیں کرتے، اگر مغرب شراب کے پیالے اچھالے تو ہم بھی شراب کو ہاتھ میں تھامنے سے شرم اور آر محسوس نہیں کرتے، اگر مغرب کے اندر زنا ہو رہا ہو تو ہم بھی زنا کے اڈوں کو آباد کرنے میں کوئی جھجک اور حیا محسوس نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فکر دن بدن بودی ہوتی جا رہی ہے، فکر دن بدن آوارہ ہوتی جا رہی ہے، فکر دن بدن لٹتی جا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نوجوانوں کو فکری آوارگی کا شکار کیا گیا، ان سے مصطفی فکر کو چھین لیا گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری قوم کا جوان وہ سارے جرائم کر رہا ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ زنا کے اڈے ہم سے آباد ہے، شراب کے اڈے ہم سے آباد ہے، بچیوں کے ساتھ معاذ اللہ چھیڑ چھاڑ کا ماحول آج مسلم جوانوں کا معیار بن چکا ہے، ان کا طرز امتیاز بن چکا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجد کے زینے پر اذان سے پہلے تک بیٹھ کر ہنسی مذاق کرنے والے نوجوان جب مائک کی آواز کو سنتے ہیں اور درود شریف کی یا اللہ اکبر کی صدا کو سنتے ہیں تو یہ کہہ کر کے وہ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، چلو یہاں سے ابھی نمازی آنے والے ہیں، اور پھر وہ مسجد کی طرف سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک فکر وہ تھی کہ مسلم جوان پوری رات مسلوں پر گزارتے تھے، ایک زمانہ وہ تھا کہ قید و بند کی سزا بھگتنے کے بعد بھی جنہوں نے جیلوں کے اندر سجدوں کو فراموش نہ کیا، آج ان نوجوانوں کی کیفیت یہ ہے، ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، مسجدیں ہم سے ویران ہو گئی، قرآن مقدس ہمارے گھروں کے اندر تاکوں کی زینت بن گیا اور تہ بتہ اس پر دھول جمتی جا رہی ہے۔ حالات یہ ہیں کہ اللہ اکبر، دوسروں کی بیٹیوں کی عصمت کی حفاظت کرنے والی قوم آج اپنی بچیوں ہی کی آبرو کے دشمن بن گئے، شراب کے پیالے ہم اچھالیں، شباب کی عصمت دری ہم کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ سب گناہ سمجھ کر نہیں کیا جا رہا ہے، اگر گناہ سمجھ کر کے یہ سب کیا گیا ہوتا تو شاید کسی دن احساس گناہ ہوتا، احساس جرم ہوتا، ندامت کے آنسو بہتے اور زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوتا۔ تماشا تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، یہ سارے جرائم فیشن کے نام پہ کیے جا رہے ہیں، سارے جرائم آرٹ کے نام پہ کیے جا رہے ہیں، سارے جرائم تہذیب اور تمدن اور آزاد خیالی کے نام پہ کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جوانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی عصمت کو تار تار کرو، جوانی کا مطلب یہ ہے رنگ ریلیوں کی زندگی گزارو، جوانی کا مطلب یہ ہے کہ پارکوں کے اندر کسی کی عصمت کو تار تار کر دو، جوانی کا مطلب یہ ہے باپ کی کمائی بھی دولت کو ویران اور تباہ کر دو، جوانی کا مطلب یہ ہے نوجوانوں کے ساتھ ہنسی کھیل کرو، کہے کرو، یہ سب جوانی کا مطلب سمجھا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ کسی مشرک کی جوانی تو ہو سکتی ہے، یہ کسی آوارہ کی جوانی تو ہو سکتی ہے، یہود و نصارہ کے تہذیب میں ڈوبے ہوئے جوان کی جوانی
جوانی ہو سکتی ہے لیکن یہ کسی مومن کی جوانی نہیں ہو سکتی۔ اسلام میں جتنا بڑا کردار مسلم جوانوں نے ادا کیا ہے اوروں سے اس کا تصور کم کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے 17-18 سال کے جوان جب کالج کے زینے پر قدم رکھتے ہیں وہ یا تو کسی لڑکی کو دوستی کے لیے تلاش کرتے ہیں یا پھر وہ نشے کے اندر ڈوبتے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر مسلم جوانوں کا کردار کیا تھا؟ مسلم جوانوں کا کردار کیا ہے؟ ماضی کے جھروکے میں جھانک کر کے دیکھیں۔ حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے بدر کی جنگ میں اس عمر میں شرکت کی ہے کہ ابھی میرے چہرے پہ داڑھی کا ایک بال بھی نہیں نکلا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے جوانی کو کھیل کود سمجھا لیکن سعد ابن ابی وقاص کی جوانی دیکھو، ابھی جوانی کے سینے پہ قدم بھی مکمل طور پہ نہیں رکھا، داڑھی کا ایک بال بھی چہرے پہ نہیں ہوگا، اور بدر کی جنگ میں مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ 313 مجاہدین کی صفوں کے اندر خود کھڑے ہو کر اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں یمن کا قاضی بنایا گیا، میرے رسول نے انہیں یمن کا قاضی مقرر کیا تھا، لیکن آپ کو حیرت ہوگی جس وقت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنایا گیا تھا ابھی آپ کی عمر 21 سے 22 سال بھی نہیں ہوئی تھی، اور آپ یمن کے قاضی القضاء کی حیثیت سے، حاکم یمن کی حیثیت سے مقرر کیے گئے تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب سیدنا صدیق اکبر کے دور میں یمامہ کی جنگ ہوئی اور جنگ یمامہ کے اندر 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ قرآن مقدس کو جمع کر لینا چاہیے، قرآن مقدس جمع ہونا چاہیے۔ تو اس وقت صدیق اکبر نے صحابہ کی ایک بڑی ٹیم کو مقرر کیا تھا کہ تم سب قرآن کو جمع کرو، لیکن ان پر سردار جس کو مقرر کیا تھا وہ جناب زید بن ثابت تھے، ابھی ان کی عمر جو ہے وہ 25 سال سے اوپر بھی نہیں تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنگ موتا کا امیر مقرر کر کے ملک شام کی طرف میرے سرکار نے جب لشکر کو روانہ کیا، کون سا لشکر؟ جس لشکر میں سیدنا ابو بکر صدیق جیسا معمر صحابی موجود ہے، تجربے کار صحابی موجود ہے، وہ ابو بکر صدیق جس کے علم کی داستان کو قرآن مقدس بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، لیکن ایک 18 سال کے جوان اسامہ ابن زید کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر امیر مقرر فرمایا، اور جب بڑی عمر کے صحابہ نے اس جوان کو امیر مقرر کرتے ہوئے میرے رسول کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں ہونے لگی، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہونے لگے۔ جس لشکر میں ابو بکر جیسے لوگ ہوں، صحابہ کرام میں وہ لوگ ہو جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہو، ایک 18 سال کا جوان ان پر امیر مقرر کیا جا رہا ہے، لیکن میرے رسول کا کام حکمت سے خالی نہیں، میرے سرکار تو ہر کام حکمت کے مطابق کرتے ہیں، اعتراض نہ تھا، لیکن بات یہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ہو رہی تھی۔ میرے غیب دار رسول نے آنکھوں کا انداز پڑھ لیا اور اس کے بعد فرمایا، واللہ اللہ کی عزت کی قسم، تم میں جس جوان کو میں نے مقرر کیا ہے اس کے اندر قیادت کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ میرے رسول نے جوانوں کو آگے بڑھا کر آنے والی نسلوں کو پیغام دیا، آنے والی قوم کو پیغام دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں میرے رسول نے 18 سال کے اسامہ کو اگر جنگ موتا کا امیر مقرر کیا تھا تو اس میں حکمت یہ تھی تاکہ میرے بعد جب میری امت کا 18 سال کا جوان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے گا تو اس کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ میری 18 سال کی کڑیل جوانی ناولوں کو پڑھنے کے لیے ہے، موبائل پر ننگی تصویریں دیکھنے کے لیے ہے۔ وہ اسامہ کا 18 سال کا کردار دیکھے اور اپنے لیے خطوط متعین کرے، اس لیے کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے دنیا میں ایک مرتبہ دی ہے، اس کے بعد پھر کوئی زندگی دنیا کی نہیں ملے گی۔ اگر ایک انسان 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت میرے اللہ سے مانگے گا، اللہ دنیا میں بھیج دے۔ آج مجھے عمل کا پتہ چل گیا تاکہ
کہ میں دنیا میں جا کر کے صرف 2 رکعت نماز پڑھ لوں تو میرا رب فرمائے گا بندے جب میں نے تجھے موقع دیا تھا اس وقت تو نے میری عبادت نہیں کی، سو آج لوٹنے کا وقت نہیں، جو یہاں آتا ہے وہ لوٹایا نہیں جاتا، لوٹ کرانے والے کو لوٹایا نہیں جاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنا بڑا المیہ ہے۔ جس قوم کے 18 سال کے جوانوں نے موتا کی جنگ لڑی، اسلام کے پرچم کو بلند کیا، آج مغربی تہذیب نے ان کی فکر کو لوٹ کر کے انہیں کس قدر بے روی کا شکار کر دیا، اور کتنی بھولی بھالی ہے ہماری قوم۔ یہ قوم بڑی آسانی کے ساتھ اللہ اکبر ان کی سازش کا شکار ہو گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، دنیا اچھی طرح جانتی ہے جس دن مسلم جوانوں کی فکر کو ہم تباہ کر دیں گے، اس کے بعد یہ قوم کبھی عزت کے ساتھ جی نہ سکے گی، یہ قوم کبھی وقار کی زندگی جی نہ سکے گی۔ اس قوم کو جرائم میں اتنا مصروف کر دو، گناہوں میں اتنا ڈبا دو، یہ قوم اندھی اور بیری ہو جائے، قیامت ان کے دروازوں پر دستک دے، پھر بھی ان کو ہوش نہ آئے، ان کی بیٹیوں کو شکم میں مشرکین کے بچے پرورش پائیں، پھر بھی اس قوم کی آنکھ نہ کھلے۔ کیا تمہیں نہیں پتا دنیا نے تقریباً 60 سال پہلے آپ کے اسی ملک میں منصوبہ بنایا ہے کہ مسلمانوں کو اگر ان کی عزت اور آبرو سے کھیلنا ہے تو مسلم لڑکیوں کے جسم میں، ان کے پیٹوں میں کافروں کے لڑکے پلنے چاہیے، ان کے بچے پلنے چاہیے، اور اس کے بعد پھر ایک افیئر کے معاملے کو عام کر دیا گیا۔ مسلمانوں نے سوچا بھی نہیں کہ ہمارے یہاں تو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو تقدس ہی تقدس ہے، ہمارے یہاں تو بیٹی کی عزت اللہ اکبر میرے رسول نے کعبۃ اللہ سے بلند کر دیا ہے، ہمارے یہاں تو عورت کو جان بوجھ کر قصدن ایک نظر دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، اللہ اکبر اگر نظر اٹھ جائے تو فوراً نظر پھیر لینے کا حکم ہے، اور اگر کسی نے نظر جما دی تو میرے رسول نے فرمایا جس نے عورت پر، نامحرم عورت پر ایک نظر ڈالی اور اس نے اللہ اکبر رب تبارک و تعالیٰ کے خوف سے فوراً پھیر نہیں لیا بلکہ نظروں کو جمائے رکھا، نفسانی خواہشات کا شکار ہوا، کل قیامت کے دن اس کی آنکھوں کے اندر اللہ اکبر آگ و آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بودی فکر کا شکار آج جوان اپنے بیگانے میں فرق نہیں کر پا رہا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہمیں ہر چیز کے لیے وقت ہے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، ہمیں نابینوں کے لیے وقت ہے، تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں۔ ہماری کیفیت یہ ہے، اللہ اکبر پارکوں کی سیر کے لیے وقت ہے، مسجدوں کے لیے وقت نہیں۔ مسجدیں مسیح خواہے کہ نمازی نہ رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہما ہمی کا ماحول ہے۔ وہ لوگ اللہ اکبر جنہوں نے اپنا لہو جگر جو ہے اسلام کو دے کر اسلام کی آبیاری کی تھی، آج اسی اسلام کے ماننے والے اسلام کے قانون کو پیروں تلے کچل رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ مغربی تہذیب پر عمل کرتے کرتے یہ قوم اتنا گر چکی ہے کہ اسے محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر سن سکتے ہیں تو دل کے کانوں سے سنیں، امید ہے کہ آپ برا نہ مانیں گے، اس لیے کہ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ایک مفکر نے حسن کی تباہ کاریوں پر کتاب لکھی، اس نے ایک واقعہ لکھا، ہمارے پڑوس کے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کا واقعہ ہے۔ عام طور پر میں شہروں کا نام لینا پسند نہیں کرتا، لیکن آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ حالات کا اندازہ کر سکیں اور میری قوم کے جوان بھی حالات کا اندازہ کر سکیں۔ آج حالات یہ ہیں، ماں باپ بڑی مشکل سے جوان بیٹے کو کالج کے زینے تک پہنچاتے ہیں، لیکن وہ وہاں پہنچنے کے بعد مذہبی تہذیب پر پابند نہیں رہتا، اسلامی کلچر کا پابند نہیں رہتا، دوستوں کو جیسے کرتے دیکھا، مغربی تہذیب کو جیسے کرتے دیکھا، وہی اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم مغرب وہ ہے جہاں سورج بھی جاتا ہے تو ڈوب جاتا ہے، وہ اللہ ہے جو مشرق سے روزانہ سورج کو زندگی دیتا ہے، اس کو سلطنت دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ سورج مغرب میں جاتا ہے تو اللہ اس سے سلطنت چھین لیتا ہے۔ روزانہ
مغرب کے وقت سورج کی چھنچی ہوئی سلطنت تمہیں پیغام دے رہی ہے جیسے خدا اس کی سلطنت چھین رہا ہے، اللہ تمہاری زندگی بھی ایک دن چھین لے گا۔ موت کی تلوار جو تمہارے سر پہ لٹک رہی ہے، ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اس عالم کی طرف لے جائے گا، نہ جہاں ماں کی محبتیں کام آتی ہیں، نہ جہاں باپ کی شفقتیں کام آتی ہیں، نہ جہاں دوستوں کی دوستی کام آتی ہے، نہ جہاں یار کی یاری کام آتی ہے۔ کیا تم نے سکندر کو نہیں دیکھا؟ وقت کا سکندر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اور پوری دنیا کے اندر جہاں بانی کا خواب دیکھتا ہے، لیکن 32 سال 8 مہینے کی عمر میں سکندر اعظم آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر کے پوری دنیا کی فتح کا خواب لے کر اپنے دل کے اندر قبر میں سو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رستم و سہراب کی کہانیاں اس سے پارینہ بن گئی۔ تمہاری جوانی کی داستان کب تک تازہ رہے گی؟ تمہارے چہرے جو کھلے ہوئے ہیں وہ کب تک تازہ رہیں گے؟ ایک دن تو بڑھاپے کی جھریاں تمہیں تمہاری جوانی پر نادم ضرور کرے گی۔ اس سے پہلے کہ بڑھاپے کی جھریاں تمہیں تمہارے جوانی پر نادم کرے، اپنی جوانی میں اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو، اپنے رسول سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مغربی تہذیب ہماری موافقت نہیں کر رہی ہے، اس سے ہمیں کوئی ہمدردی نہیں ہے اور وہ ہم سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتے۔ نئے نئے گناہ، نت نیا فیشن ہمارے درمیان اسی لیے اٹھایا جا رہا ہے تاکہ ہماری قوم تباہ ہو جائے اور ہم اس کے لیے کوئی پلان بھی نہ بنا سکے، کوئی منصوبہ بھی نہ بنا سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ایک مفکر حسن کی تباہ کاریوں پر خامہ فرسائی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہمارے پڑوس کے ملک کے اس بہت بڑے شہر کے اندر ایک کالج کی چھٹی ہوتی ہے اور چھٹی کے بعد روزانہ کے معمول کے مطابق لڑکیاں اپنے چہرے پہ اسکارف ڈال کر کے جو ہے وہ کالج کے زینے کو اترتی ہے اور اترنے کے بعد نوجوان لڑکوں کی ٹیم ان لڑکیوں کے پیچھے ہو گئی، اس لیے کہ لڑکیوں کے پیچھے ان کا مذاق اڑانا، ان کے ساتھ افیئر کرنا، ان کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا، یہ تو آج کا فیشن بن چکا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، فیشن میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کا اندازہ شاید ہمیں نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری ماں اور بہنوں کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو اسکارف لگا کر کے آنکھوں کو کھلا کر کے ان عورتیں دعوتیں نظارہ دیتی ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور اسلام کا جو قانون عطا کیا ہے اس میں برقع پہننے کا حکم نہیں ہے، اسلام میں پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، برقع پہننے کا حکم نہیں دیا۔ آج تو برقع فیشن بن چکا ہے، برقعے پر اتنی ڈیزائن ہے، برقعے پر ایسی فیشن ہے، برقعے پر ایسے بوٹے ہیں، ایسے رنگین برقعے جو نہ دیکھنے والوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور میں فتویٰ دیا تھا کہ جس برقعے پر ڈیزائن اور سجاوٹ ہوگی اور جو برقعے مردوں کو دعوت نظارہ دے، ایسے برقعے پہننا حرام ہے۔ آج کی تاریخ میں وہ زمانے سے لے کر آج تک تو برقعے اتنے فیشن والے ہو گئے کہ چہرے کا پورا خد و خال نظر آئے، جسم کی پوری ساخت نظر آئے۔ اسلام نے پردے کا حکم دیا۔ مجھے حیرت ہے قوم کی بیٹیوں پر ہزاروں روپے کا برقع پہن کر بھی تم اپنی آبرو کو نہ بچا سکے۔ صحابیات کو دیکھ لو، 17 پیون والی چادریں پہن کر جب گھر سے نکلتی تھی تو حوران جنت بھی رشک کے ساتھ انہیں جھانک جھانک کر دیکھتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس سے پتا چلا برقع قیمتی نہیں ہے، عورت کی حیا قیمتی ہے۔ 17 پیوندوں والی چادریں ڈال کر جب صحابیات اپنے گھروں سے نکلتی تھی، مجال ہے کوئی کسی کو پہچان لے۔ برقعوں کے کپڑے اتنے سادے سیمپل ہوتے تھے اور اتنے ڈھیلے ڈھالے اور ہلکے قسم کے برقعے ہوتے تھے
کہ قریب سے گزرنے والی کے بارے میں پتا بھی نہ چلے کہ یہ بوڑھی ہے کہ جوان ہے، دبلی ہے کہ صحت مند ہے۔ آج تو برقعوں نے عورتوں کو مکمل اوریاں کر دیا، ننگے پن کا ماحول ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں ایسا لباس پہن کر اپنے گھر سے نکلے کہ مرد اس کی طرف متوجہ ہو، ایسی عورتوں کی چمڑی کو آگ کی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ ان برقعوں کو طاق میں رکھ دو، جن برقعوں پر ڈیزائن ہے وہ برقع استعمال کرو، جس پر ڈیزائن نہیں وہ برقع استعمال کرو، جو دعوت نظارہ نہیں دیتے۔ اللہ اکبر! اسلام تو وہ دین ہے جس نے عورت کو خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے بھی منع کیا، اس لیے کہ خوشبو لگائے گی اور کسی کے قریب سے گزرے گی تو وہ خوشبو مردوں کو اس کی طرف متوجہ کرے گی، اس لیے اسلام نے عورت کو خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے منع کیا۔ یہ وہ دین ہے۔ اللہ اکبر! آپ کو پتا ہے اسلام کی فکر کیا ہے؟ اللہ اکبر! مسجد نبوی شریف میں ایک رکعت کا ثواب 50,000 رکعت کے برابر ہے، لیکن میرے رسول نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں عورتوں کو نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر کی کوٹری میں نماز پڑھے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر مرد کو 50,000 رکعت کا ثواب لینا ہے تو اسے مسجد نبوی تک جانا ہے، مگر عورتیں وہ ہیں اگر حیا کے ساتھ گھر کی کوٹری میں نماز پڑھے، عورتوں کو مسجد نبوی تک نہیں جانا، ثواب ان کے گھر چل کر کے آتا ہے۔ میرے رسول نے ان کو مسجد نبوی میں ثواب کے زیادہ اپنے گھر میں نماز پر ثواب کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، مرد کعبے کے لیے جاتے ہیں لیکن کبھی یہ روایت نہیں ملتی کہ کسی مرد کے لیے بھی کعبہ آیا ہو، لیکن ایک عورت ہے جس کا نام رابعہ بصری ہے، جب وہ حج کے لیے جاتی ہے تو کعبہ اس کے استقبال کے لیے آتا ہے اور وہ کعبے کو دیکھ کر کہتی ہے اے کعبے تو کیوں چلا آیا؟ میں تجھے دیکھنے نہیں تیرے رب کا دیدار کرنے کے لیے آئی ہوں۔ عورت کا مرتبہ اتنا بلند ہے، عورت کی شان اتنی ہے، لیکن آج کی عورتوں نے سیریل کی عورتوں کی نقل شروع کر دی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ان نچنیوں کی نقل تمہیں کبھی عزت نہیں دلا سکتی۔ اگر عزت ملے گی تو سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کی بنیاد پر، اما عائشہ صدیقہ کے نقش قدم پر چلنے کی بنیاد پر، سیدہ ام سلمہ کے نقش قدم پر چلنے کی بنیاد پر، نفیسہ مصری کے نقش قدم پر چلنے کی بنیاد پر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عورتیں بازار کو چلی، عورتیں فلموں میں چلی، عورتیں پارکوں میں چلی، حیا کا کوئی خیال ہی نہیں، حیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں، جبکہ عورت کی حیا کو کعبے سے بلند کر دیا گیا۔ عنوان کے تحت ایک بات آئیے تو عرض کروں، ایک خاتون ہے جس کا نام عاتقہ ہے، حضرت عاتقہ بیوہ ہو چکی ہے، میرے رسول کی صحابیہ ہیں، سیدنا فاروق اعظم سے کسی نے کہا عمر عاتقہ بیوہ ہو چکی ہے، بڑی حسین و جمیل ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں حضرت عاتقہ کو نکاح کا پیغام بھیجا، عاتقہ کیا نکاح کرو گی میرے ساتھ؟ سیدہ عاتقہ نے کہا عمر تیرے ساتھ نکاح کرنے کا انکار کس ہے؟ تم متقی ہو، تم پرہیزگار ہو، حضور کے صحابی ہو، بڑی بات یہ ہے وقت کی امیر المومنین ہو، خلیفہ ہو وقت کے، تمہارے ساتھ نکاح کا انکار کس ہے؟ لیکن بات اتنی ہے کہ میں نے سنا ہے اور دیکھ بھی رہی ہوں کہ تم مسجد نبوی میں عورتوں کو آنے نہیں دیتے اور اس شان کے ساتھ باہر نکالتے ہو، عورتیں آتی ہے تو کنکر مار مار کر کے باہر نکالتے ہو۔ عاتقہ نے کہا اگر تم نے میرے ساتھ نکاح کیا اور پھر مجھے کہا کہ مسجد نبوی نہ جانا تو تم میرے شوہر ہو جاؤ گے، تمہاری اطاعت کرنا واجب ہوگا، لیکن میری شان تو یہ ہے، میری طبیعت تو یہ ہے، میں 5 وقت کی نماز بھی مسجد نبوی میں پڑھنا چاہتی ہوں، حتیٰ کہ تہجد بھی میں گھر میں نہیں پڑھتی، نبی کی مسجد میں جا کر پڑھنا پسند کرتی ہوں، تو تم مجھے مسجد سے
نہیں روکو گے، اگر میری یہ شرط تمہیں منظور ہے تو میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عاتقہ نے اتنا کہا، فاروق اعظم نے سوچا ایک شرط یہ عورت لگاتی ہے کہ اس کو مسجد میں نماز پڑھنا بہت پسند ہے، مسجد نبوی میں، اور کہتی ہے کہ یہ شرط مانو گے تو میں نکاح کرنے کے لیے تیار، کہ تم مجھے مسجد سے روکو گے نہیں، اور اگر روک دیا تو پھر میں کیا کر لوں گی، اس لیے پہلے اس شرط پہ دستخط کرو، میری شرط کو مانو۔ فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں مسجد نبوی میں جانے سے، مسجد میں عبادت کرنے سے ہم کبھی نہیں روکیں گے، تمہیں منع نہیں کریں گے، تم جاؤ جب تک چاہتی ہو جاتی رہو۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد فاروق اعظم کو ایک فکر طاری ہوئی، ایک آپ کے ذہن میں بات آئی کہ میں سب کی عورتوں کو روکتا ہوں، سب کی بیٹیوں کو روکتا ہوں، سب کی گھر کی عورتوں کو منع کرتا ہوں، حتیٰ کہ حکم دے رکھا ہے عورتیں آئے تو کنکر مار مار کر کے بھگاؤ، اللہ اکبر، لیکن خود کی بیوی کو روک نہیں پاتا، وہ تو جاتی ہے نماز پڑھتی ہے، حتیٰ کہ تہجد میں بھی پہنچ جاتی ہے۔ حضرت عمر کو فکر ہوئی، دل میں خیال آیا اب روک تو نہیں سکتے، اس لیے کہ وعدہ کر چکے ہیں، وعدہ ہے روک نہیں سکتے۔ فاروق اعظم نے سوچا منع کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ نہیں کریں گے منع، لیکن تدبیر کا وعدہ تو نہیں کیا ہے، چلو ایک تدبیر کرتے ہیں، ایک ہیلا کرتے ہیں۔ اور عاتقہ کو حیا سے، عزت سے اتنی محبت ہے کہ اب عاتقہ پھر کبھی مسجد نہیں جائے گی۔ حضرت فاروق اعظم کی دوسری بیویوں کی یہاں باری تھی، آپ وقت سے پہلے گھر سے نکل گئے اور ایک کالا کمبل آپ نے اوڑھ لیا، کالا کمبل اوڑھنے کے بعد ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ عاتقہ کا جو رستہ تھا، عاتقہ تہجد کے وقت جب اندھیرا کافی تھا، وہ زمانہ لائٹ کا نہیں تھا، وہ زمانہ قندیلوں کا بھی نہیں تھا کہ باہر قندیلیں ہوں، اللہ اکبر، سیدہ عاتقہ جو ہے اپنے گھر سے تہجد پڑھنے کے لیے نکلی ہے مسجد نبوی میں جانے کے لیے، تو آپ درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، اور چونکہ شوہر تھے آپ تیزی سے نکلے اور زوردار تماچا عاتقہ کے سر پہ مارا اور پھر چھپ گئے جا کر کے۔ اندھیرا تھا، عاتقہ سمجھ نہیں پائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سمجھا کہ کسی نے میری عزت پہ حملہ کیا، آسمان کی طرف دیکھا، زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر کہتی اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ آج کیسا دور آ گیا مدینہ منورہ میں، مجھے مسجد میں نماز پڑھنا بہت عزیز ہے، بڑی محبت ہے مسجد نبوی سے، ہر نماز وہاں جا کر پڑھوں یہ میری تمنا ہے، لیکن مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ قیمتی میرے نزدیک میری عزت کی حفاظت ہے۔ کیا زمانہ آ گیا، کسی نے میری آبرو پہ حملہ کیا، کسی نے میری عزت پہ حملہ کیا، لوگ ابھی تو رسول اللہ نے پردہ فرمایا، لوگ اتنے بے باک ہو گئے کہ نبی کے شہر میں عورتوں پہ حملہ کر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے مسجد نہیں گئی، واپس لوٹ گئی، یہ کہتے ہوئے کہ مسجد میں نماز سے زیادہ قیمتی عورت کی عزت کی حفاظت ہے، جو گھر میں گئی پھر کبھی قدم باہر نہیں نکالا۔ عاتقہ باہر نکلی ایک دن، لیکن اس حال میں کہ جنازے پر ان کی لاش رکھی ہوئی تھی، زندگی میں کبھی باہر نہیں نکلی۔ مجھے بتاؤ اگر آبرو کے جانے کا خطرہ ہے تو صحابیات مسجد میں نہیں جاتی، اور آج پارکوں میں جا کر کے آبرو کا سودا کیا جا رہا ہے، بازاروں میں جا کر کے جسم کی نمائش کی جا رہی ہے۔ کب تک کہ ہم مغربی تہذیب کی غلامی کریں گے؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کی تعداد کو دیکھا۔ عورتوں کو چاہیے وہ کثرت سے استغفار کرے، کثرت سے سجدہ کرے، کیونکہ میں نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، عمل تو ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں، اور پھر اس کے باوجود بے پردگی کا ماحول، بازار کا ماحول، سنیما کا ماحول، سیریلوں کا ماحول، غیر مسلموں کی تہذیب سے متاثر ہونے کا ماحول۔ خدا کے لیے اپنی آبرو کی حفاظت کر لو۔ میرے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایک عورت سب سے زیادہ اللہ کا قرب کب پاتی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جس وقت عورت
اپنے آپ کو پردے میں کر لیتی ہے وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتی ہے، خدا کی رحمتوں سے قریب ہو جاتی ہے۔ تو بات بہت دور نہ نکل جائے، مجھے اپنی گفتگو سمیٹنی بھی ہے، کیونکہ اب آپ حضرات کو انشاءاللہ عطائے حضور مفتی اعظم حضرت علامہ امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب سماعت کرنا ہے، اور اب وقت جو ہے بہت شارٹ سے شارٹ اور کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا، اس مفکر نے حسن کی تباہ کاریوں کا ذکر کرتے ہوئے جو ہمارے بازو کے ملک کے سب سے بڑے شہر کی داستان لکھی، وہ یہ کہ کالج کے چند لڑکے لڑکیوں کے پیچھے ہو گئے، لڑکیاں اسکارف میں باندھی ہوئی مستی کرتی ہوئی باغپن کا اظہار کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، پیچھے نوجوان لڑکے ان کے ساتھ ٹھٹا کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ لڑکوں نے جب لڑکیوں کی طرف سے کوئی احتجاج نہیں دیکھا تو پھر یوں ہوا کہ وہ لڑکیاں اپنے گھروں کو جانے کے لیے ایک بس میں بیٹھ گئی، اور پھر جو بس تھی وہ سٹی میں چلنے والی بس تھی، اس میں کافی بھیڑ تھی، لڑکیاں سوار ہو گئی، لڑکوں نے بائک وہیں کھڑی کر دی اور لڑکیوں کے ساتھ مستی اور شرارت کرنے کے لیے وہ بس میں سوار ہو گئے۔ اتنی بھیڑ تھی، کسی کو اپنا خیال ہی نہ تھا، لوگ جو ہے اپنا خیال نہیں کر رہے تھے تو دوسروں کا وہ خیال کیا کرتے، ایک دوسرے سے دبے ہوئے جسم، ایک دوسرے سے قریب جسم، اللہ اکبر، لوگوں کو گرمی سے نڈھال کرتے تھے۔ اس بھیڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کالج کے لڑکوں نے ان لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا شروع کر دی۔ اب تک تو ہنسی مذاق کا ماحول تھا، لیکن بات ہنسی مذاق سے اب نفسانی خواہشات تک کے پہنچی تو حال یہ ہوا، بس چلتی رہی، بدتمیزیوں کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا، لڑکیاں اپنے اپنے اسٹاپ پر اترتی رہی، بس بھی خالی ہو گئی، لڑکے پھر اپنی جگہ پہ لوٹے، بائک لے کر کے وہ بڑے خوش اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، اس لیے کہ آج انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کی تھی، اپنی خواہشات کی تکمیل کی تھی۔ ایک نوجوان بہت بڑے گھرانے کا ایک ہی بہن کا بھائی تھا، جس کو اکلوتی بہن اللہ نے دی تھی، گھر کے لوگ اس سے بڑا پیار کرتے تھے، بہن بہت خوبصورت بھی تھی، وہ نوجوان بھی خوبصورت تھا۔ جیسے اس نے بائک اپنے گھر کے آنگن میں لگائی، بہن کی سسکیوں کی آواز سن کر وہ تیزی سے دوڑ کر کے اندر داخل ہوا، لیکن اللہ اکبر، دل کے کانوں سے سنو، کلیجہ منہ کو آتا ہے، ہم نے مغربی تہذیب میں کہاں تک گرنا پسند کیا، قوم کہاں تک گر رہی ہے بہن کی سسکیوں کو سن کر کے۔ جیسے وہ گھر کے اندر داخل ہوا ہے، اللہ اکبر، ماں باپ کے درمیان بہن کو موٹے موٹے آنسوؤں سے روتے ہوئے دیکھا تو اس نے بڑی جذباتی کیفیت میں پوچھا، اماں یہ بہن کیوں رو رہی ہے؟ اس سے پہلے کہ ماں جواب دیتی، بہن نے اٹھ کر کے اس کے منہ تک ہاتھ کیا اور غصے میں تھر تھر کانپتے ہوئے کہا، خدا تجھ جیسا بھائی کسی کو نہ دے، ظالم تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، یا پیدا ہوتے ہی تو مر گیا ہوتا، اللہ تجھ جیسا بھائی کسی کو نہ دے۔ جوان بھائی نے اپنی اکلوتی بہن کا یہ غصہ دیکھ کر کے کہا، میری بہن بتا تو آخر اتنا غصہ کیوں ہے؟ کہا سن، تو کالج کی لڑکیوں کے پیچھے جو میری سہیلیاں ہیں آج ان کے ساتھ ٹھٹا کرنے نہیں نکلا تھا؟ بھائی نے فوراً نگاہیں نیچی کر لی، اس کو یہ داستان کس نے بتا دی، اس کو یہ بات کس نے بتا دی کہ میں لڑکیوں کے ساتھ رنگریلیاں کر رہا تھا؟ لیکن جیسا ہی دوسرا جملہ اس نے کہا، اس کے دل پر نشتر چلنے لگ گئے، اور وہ دن اس کے لیے زندگی کا نہیں موت سے بھی بدترین دن بن گیا۔ اس نے کہا، ظالم سن، اب تو تجھے مجھے بھائی کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا، جب تم لوگ لڑکیوں کے پیچھے بائک دوڑا رہے تھے، لڑکیاں بس میں سوار ہو گئی تو ان میں بھی تھی، بس کی بھیڑ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے تم نے بچیوں پہ ہاتھ ڈالا اور تم نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، تو بھیڑ اور برقعے اور اسکارف کے اندر تجھے اتنا ہوش بھی نہیں رہا کہ تو جس پہ ہاتھ ڈال رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تیری سگی بہن ہے، اور تو نے اپنی بہن کے ساتھ اتنی بدتمیزیاں کی کہ جس کا ذکر میں نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، یہ جملے کہہ کر کے وہ رونے لگی۔ یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے، گناہ کرواتے کرواتے دلوں کو اتنا سخت کر دیا گیا ہے، اس قدر ہمیں بے غیرت کر دیا گیا ہے کہ اب ہمارا حال ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے کسی بھوکے کو کھانے کے لیے اگر حلال نہ ملے تو وہ حرام کی طرف جھپٹ پڑتا ہے، اسے صبر بھی نہیں۔ لیکن ہم اس طرح گندگی کا شکار ہو چکے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا، اور سن لو، دلوں کی سختی کا علاج
دیے ہیں. میرے رسول نے فرمایا جن کے دل سخت ہیں وہ موت کا ذکر زیادہ کرے, اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے گا. دل اتنے سخت ہے, ہیرو اور ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کر تو ہمیں رونا آتا ہے, لیکن کبھی قرآن سن کر ہمیں رونا نہیں آتا. دل اتنے سخت ہے, ناولوں کے جذباتی مناظر پڑھ کر ہم روتے ہیں, لیکن کبھی عشق مصطفیٰ کی داستان سن کر نہیں روتے, کبھی موت کا منظر سن کر نہیں روتے. موت وہ گھاٹی ہے جس کے لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کے جسم میں نیچے سے سر کی طرف اگر کانٹے کا درخت اگ جائے اور اسے اتنا پھیلنے کا موقع ملے کہ وہ ایک ایک رگ میں گھس جائے اس کے کانٹے, اور پھر کوئی طاقت والا آدمی زور سے اسے کھینچ لے تو اس جسم کی حیثیت اور حالت کیا ہوگی. اس سے زیادہ تکلیف موت کے وقت مرنے والے کو ہوتی ہے. میرے سرکار نے فرمایا کہ جب لوگ قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو وہ بھی اپنی موت کے درد سے ہائے ہائے کرتے ہوں گے. اس منزل سے ہمیں گزرنا ہے, اور اس گھاٹی سے گزرنے کے لیے سب سے آسان رستہ یہ تھا ہم نیک عمل کرتے, ہم اچھا عمل کرتے, ہم نمازوں کو پڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے, ہم گناہوں سے رک کر دوسروں کو گناہوں سے روکتے, ہم برائیوں سے روک کر دوسروں کو برائیوں سے روکتے. سنی دعوت اسلامی کا مقصد کیا ہے؟ یہی تو مقصد ہے کہ قوم کو شراب سے بچایا جائے, زنا سے بچایا جائے, عیاشیوں کے اڈوں سے بچایا جائے, برائیوں سے بچایا جائے. ہم سب اہل سنت و جماعت اتحاد و اتفاق کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہوں, اس لیے کہ یہ وہ تحریک ہے جس نے مغربی دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا. جس زمین پر غریب نواز اور غوث پاک کے مزارات نہیں, اس زمین پر اس تحریک نے نوجوانوں کے دل کو بدلا. کیا بڑی بات تھی کہ اگر آج اہل سنت و جماعت متحد ہو کر کے اس تحریک کا ساتھ دیتے تو کیا اس زمین پر انقلاب نہ آتا. لیکن یہاں تو حال یہ ہے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے بیٹھے ہیں, ہمیں اپنے دین کی فکر نہیں, ہمیں اپنے مسلک کی فکر نہیں. لوگ ہمارے مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف بلا رہے ہیں, ہمیں اپنی فکر نہیں ہے. اور مجھے حیرت ہے لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کے لوگ ہمارے مذہب والوں کو کھینچ کھینچ کر کے لے جا رہے ہیں تو وہ بڑے شان سے احتجاج کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم مذہب کے اور مسلک کے علم بردار ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ تو ظاہری طور پر چند لوگوں کو کافر بنا رہے ہیں. تم نے گانوں کے بل پر, گانوں کی نحوست پر خود کو کفر کی طرف ڈھکیل دیا. تمہیں نہیں پتا 150-200 گھرانوں کی فکر کرنے والوں, اسے سیاسی میٹر بنانے والوں, تم نے تو گانوں کی دہلیز پر اپنے ایمان کا سودا کیا ہے. تمہیں نہیں پتا کہ جو شخص کفریہ کلمات گانوں میں خوش رہ کر کے سنتا ہے یا گاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. اس کو گانے کا مفہوم معلوم ہو یا نہ, اس کو شعر کا مطلب پتا ہو یا نہ پتا ہو, گانوں کے اندر جو کلمات کفریہ ہے وہ تمہیں کفر کی طرف لے جا رہی. سیریلوں کے اندر میری مائیں اور بہنیں جو دوسرے مذاہب کے پوجا پاٹ کے انداز کو دیکھتی ہے, اگر وہ خوش رہ کر کے دیکھ رہی ہے تو دیکھنے کے بعد وہ کافر ہو جائے. بھجن کو خوش رہ کر کے سننا یہ کفر ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ لوگ بہت کچھ بننے چلے ہیں. پہلے مسلمان تو بنو صحیح طور پر, سچے مومن تو بنو. اسلام اتنا آسان ہے, اتنا آسان جتنا سمجھ لیا. اسلام کو ہم نے متھرا کا لڈو سمجھا ہے کہ کوئی بھی حلق کے نیچے اتار لے. بڑی فکر انگیز بات کہی تھی بعد میں. کہتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان ہونا آسان نہیں ہے. صرف کلمہ پڑھ لینا اسلام نہیں, جب تک کہ کلمے کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے. مجھے حیرت ہے گانوں کی چوکھٹ پر, سیریلوں کی چوکھٹ پر اسلام کا سودا کرنے والی قوم کیا صحابہ کی زندگیوں کو نہیں دیکھتے؟ کیا صحابیات کی زندگی کو نہیں دیکھتے؟ ایک صحابیہ ہے جس کا نام سمیہ ہے,
پوری فیملی کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے اور بوڑھی ہے، آقا سے کہتی ہے یا رسول اللہ آپ دار ارقم میں بیٹھ کر لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں لیکن عورتوں تک کوئی پیغام نہیں پہنچ پاتا، اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر گھر جا کر مکے کی عورتوں کو اسلام کا پیغام بتاؤں، اسلام کا پیغام پہنچاؤں۔ میرے سرکار نے اس بوڑھی عورت کو اجازت دی، وہ خاتون جاتی عورتوں کے پاس بیٹھتی اور بیٹھنے کے بعد ان کو اسلام کا پیغام پہنچاتی۔ جب عورتیں مکمل طور پر مطمئن ہوتی تو انہیں آقا کی بارگاہ میں لاتی اور ان کو کلمہ پڑھوا کر ان کو اسلام میں داخل کرواتی۔ ابو جہل تک یہ بات پہنچی، ابو جہل سمیہ کے گھر آیا اور سمیہ سے کہتا ہے سمیہ تجھے معلوم نہیں کہ جو اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں ان کے ساتھ میرا سلوک کیا ہے؟ سمیہ نے کہا اچھی طرح جانتی ہوں، اور پھر وہ کہتا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ تم گھر گھر جا کر عورتوں کو بے دین کر رہی ہو، اپنے پرانے مذہب سے جدا کر رہی ہو۔ سمیہ نے کہا وہ بے دین پہلے تھی، اب میں نے ان کو دین کے قریب کیا ہے، محمد عربی کے قریب کر کر وہ اسلام والی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا سمیہ میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ تو محمد کا دین چھوڑ دے، تیری غربت دور کر دی جائے گی، تیری غربت کو ختم کر دیا جائے گا، اور اگر تو نے محمد کا دین نہ چھوڑا تو تیرا وہ انجام کروں گا کہ رہتی دنیا تک کے دنیا تیرے انجام کو یاد کرے گی۔ سمیہ نے کہا تو جو چاہے کر لے، میرے جسم پر تیرا اختیار ہے لیکن میرے دل پر تیرا اختیار نہیں ہے، میں نے دل مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا ہے، اب کوئی اس دل کو ان سے لے نہیں سکتا۔ یہ کہا ابو جہل کو غصہ آیا، سمیہ کو پکڑ کر کے باہر لاتا ہے اور میدان میں گرا کر کے ان کو کوڑے لگاتا ہے، لیکن سمیہ میرے رسول کا نام پکارتی ہے۔ وہ کہتا ہے سمیہ بول لات و حبل تیرے خدا ہے، وہ کہتی نہیں، وہ خدا جو ہے اس کی شان لا الہ الا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر جب اس کے چابک پر چابک پڑے سمیہ کی چیخ نکل گئی، میرے سرکار کے کانوں میں آواز پہنچی، میرے سرکار بے چین اور بے قرار ہو گئے۔ ایسے میں میرے آقا دعا کر رہے تھے اللہ سمیہ کو صبر عطا فرما۔ مسلمان بظاہر اتنے کمزور تھے کوئی جا کر کے کھڑے بھی نہیں رہ سکتا تھا، اتنے میں ابو جہل لعین کی ایک منحوس آواز گونجی اور اس نے کہا سمیہ ایسے نہیں مانے گی، 2 اونٹ لائے جائیں۔ 2 اونٹ منگایا اس نے اور 2 اونٹوں کو منگوا کر ایک اونٹ کے پیر سے حضرت سمیہ کا ایک پیر باندھ دیا، دوسرے اونٹ کے پیر سے سمیہ کا دوسرا پیر باندھ دیا اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں کھڑا کر کے دونوں طرف دوڑا دیا، اور جب سمیہ کے پیر پھیل گئے تو سمیہ کے مقام مخصوص پر اس نے تیر چلایا، ان کی چیخ نکلی اور سمیہ کا 2 حصوں میں جسم تقسیم ہو گیا، لیکن پھر بھی سمیہ کلمہ پڑھتی رہی۔ ایک وہ دور تھا جسم چرتے تھے لیکن عورتیں بھی کفر نہیں کرتی تھی۔ اے میری قوم کے جوانوں کیا ہو گیا؟ تم نے گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کیا، یہ ایمان ہمارے گھروں تک یوں ہی پہنچ گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ تم نے چاند کے ٹکڑے دیکھے اور دنیا نے اسلام قبول کر لیا، سورج کو پلٹتے دیکھا اور دنیا نے اسلام قبول کر لیا؟ نہیں، ان معجزوں کی حیثیت اپنی جگہ ہے۔ چاند کے ٹکڑے اور سورج کو پلٹنے سے صرف اسلام نہیں پھیلا، طائف کی وادیوں کے اندر میرے رسول کو لہو لہان کیا گیا تھا، اتنے پتھر مارے گئے تھے کہ حضور علیہ السلام کی نالین خون سے بھر گئی تھی۔ جس قوم کو اپنی نبی کی محنت کا احساس نہ ہو، ہمارے گھروں تک آواز اذان کی پہنچانے کے لیے نبی نے طائف کو جھیلا ہے، صرف طائف کا ایک دن نہیں، میرے رسول کی نالین خون سے بھری ہے۔ طائف نہیں، صرف طائف کے ساتھ ساتھ 3 سال کی وہ قید جس کو شاب ابی طالب کہتے ہیں، 2 پہاڑیوں کے بیچ میں سوشل بائیکاٹ کر کے میرے نبی کو قید کر دیا گیا۔ رسول اللہ کی 5-6 سال کی بیٹی جن کا نام سیدہ فاطمہ ہے، اس وقت تو چھوٹی سی بچی تھی، والد کے ساتھ انہیں بھی قید کیا گیا۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں نبی کے خاندان کو 3 سال تک جب قید کیا گیا تو نہ کوئی ہم سے کچھ بیچتا تھا نہ کوئی خریدتا تھا، پانی کے قطرے کو نبی کے گھر کے لوگ محتاج ہو گئے تھے۔
حضرت جعفر طیار کہتے ہیں رات کی تاریکی میں جب کوئی نرم نرم چیز ہمارے پیروں سے ٹکراتی ہم اس کو اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے اور چبانے لگتے. فاطمہ جیسی 5-6 سالہ بیٹی کو جب بھوک لگتی تو جعفر طیار پتیاں لا کر کے دیتے, وہ درخت کی پتیاں چباتی. میرے رسول نے اس طرح سے ہمارے گھر تک اسلام پہنچایا. آج اس قوم کو کوئی احساس نہیں. باپ نے محنت کی تو اس کی محنت کا اتنا احساس, باپ کی دولت کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا. حضور کی محنتوں کا احساس کون کرے گا؟ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا, حضرت حمزہ کو کفن تک میسر نہ آیا. اپنی راتوں کو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے عیاشیوں کی نظر کر دینے والوں, خون حمزہ کا تمہیں جواب دینا پڑے گا. نبی کی وہ 3 سالہ قید کی زندگی کو یاد کرو. جب گناہ تمہیں اپنی طرف بلائے اس وقت سرکار ابدکرار صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو یاد کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہمارا حال تو یہ ہے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن میرے رسول نے صرف دین کی خاطر اپنے نبی کے, اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کیا تھا. کہ ہم وہ دن بھول گئے؟ اللہ پیر کرم شاہ اظہری علیہ رحمہ اپنے مقالات میں فرماتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا, فتح مکہ کے دن لوگ جنہوں نے میرے سرکار کو گالیاں دی تھی, کسی نے پاگل, مجنون, ساحر, پتہ نہیں کیا کیا گندے الفاظ کہے تھے, وہ بڑے بڑے سردار ہاتھ باندھ کر میرے سرکار کے سامنے کھڑے تھے. کچھ لوگ تھے جن کا نام بلیک لسٹ میں تھا. ایک اعلان تھا, حضور ان سے اتنا ناراض تھے کہ سرکار نے فرمایا تھا یہ لوگ جہاں نظر آئے انہیں قتل کر دو. ان میں سے ایک نام وحشی کا بھی تھا. وحشی ایک حبشی غلام تھا اور ہندا کے کہنے پر وہ احد کی جنگ میں آیا تھا اور اس نے نبی کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا. وہ اتنا بڑا قاتل تھا کہ میرے رسول نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی شہادت پر آنسو بہائے ہیں تو وہ حضرت حمزہ کی شہادت ہے. حضرت حمزہ کی شہادت بڑی دردناک ہے, بڑی دردناک شہادت. حتیٰ کہ حضرت امیر حمزہ کو کفن بھی نہیں میسر ہوا. یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ میرے رسول نے اپنی پھوپھی کے بیٹے سے کہا, خبردار زبیر, تم اپنی ماں کو ان کے بھائی کے جنازے پر آنے نہ دینا ورنہ صفیہ بہت روئے گی. جب بیٹے نے ماں سے کہا, ماں ماموں کے جنازے پہ نہ جانا, تو دیکھ نہیں سکتی, تو صفیہ نے کہا تھا, ہٹ, میں عبد المطلب کی بیٹی ہوں. اور جب بھائی کے جنازے پر پہنچی تو دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا, حمزہ تو نے محمد کے چچا ہونے کا حق ادا کر دیا. یہ صبر کا مظاہرہ تھا. لیکن کھلا ہوا لاشا دیکھ کر کے بہن سے برداشت نہ ہوا. بیٹے سے کہا, بیٹے میرے پاس 2 دوپٹے ہیں, میرے بھائی کا قد اونچا ہے, ایک کام کر کہ دونوں دوپٹے لے آ, میں آج اپنے بھائی کے کفن کے لیے اپنے دوپٹے اپنے محمد کو دے دوں گی. بیٹا گیا 2 دوپٹے ماں کے لے آیا, 2 ہی دوپٹے تھے, لے آیا اور لانے کے بعد ماں کے ہاتھ میں تھما دیا. سرکار کی بارگاہ میں پہنچی, کہا, اے محمد, یہ میرے بھائی حمزہ کے لیے میں نے کفن کے طور پہ پیش کیا ہے, اس کا قد لمبا ہے, ایک کام کرو, حمزہ کو یہ کفن, دونوں دوپٹے کفن کے طور پہ پہنا دو. تو میرے رسول نے پھوپھی کو دیکھا اور کہا, پھوپھی حمزہ تو میرے چچا ہے, تیرے بھائی ہے, لیکن ایک ایسا بھی بندہ ہے جو مکے میں سب سے زیادہ قیمتی لباس پہنتا تھا, اس کا نام مصعب ابن عمیر ہے. صرف دین کے لیے اس کے قیمتی کپڑے چھینے گئے تھے. حمزہ کے لیے تو دوپٹے لے آئی, مصعب کے لیے دوپٹے کون لائے گا؟ اے پھوپھی اگر اجازت دے تو ایک دوپٹہ میں اپنے چچا کے لیے رکھتا ہوں اور ایک دوپٹہ مصعب ابن عمیر کو دیتا ہوں. پھوپھی نے کہا, آپ مالک ہے, جو چاہیں کریں. تو میرے سرکار نے دیا کہ لے جاؤ, ایک دوپٹہ کفن کے طور پہ حمزہ کو اڑا دو اور ایک مصعب ابن عمیر کو اڑا دو. جس وقت تو صحابہ وہ لے کر کے چلے
جیسے ہی ڈالا تو سر پہ ڈالا تو پیر کھلے، پیر پہ ڈالا تو سر کھلا۔ حضرت مصعب کا بھی یہی حال تھا، سر پہ ڈالا تو پیر کھلے، پیر پہ ڈالا تو سر کھلے۔ اس وقت میرے سرکار کی بارگاہ میں آ کے صحابہ نے کہا تو صحابہ سے آقا نے فرمایا جاؤ ان کے سروں کو ڈھک دو اور جو پیر کھلے ہوئے ہیں وہاں پر گھاس ڈال کر ان کی دفن کی تیاری کرو۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، قیمتی لباس پہن کر تین ٹائم ایک دن میں پیٹ بھر کے کھانا کھا کے اسلام کے قانون کو پیروں تلے کچلنے والی قوم کب احساس کرے گی صحابہ کی قربانیوں کی کہ وہ شہید ہوئے تو انہیں کفن تک میسر نہ آیا، وہ شہید ہوئے تو انہیں کفن کا مکمل کپڑا بھی نہ ملا۔ حضرت حمزہ کی شہادت وہ دردناک ہے۔ تو فتح مکہ کے دن آقا نے فرمایا تھا وحشی جہاں دکھے گا اسے قتل کر دو، میرے چچا کا قاتل ہے۔ کسی نے وحشی سے کہا وحشی مکہ فتح ہو گیا تجھے معلوم ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہ یہ بھی معلوم ہوگا کہ محمد نے جن چند لوگوں کو کاٹنے کا قتل کرنے کا حکم دیا ہے ان میں ایک تیرا بھی نام ہے۔ علامہ کرم شاہ فرماتے ہیں کہ وحشی نے جیسے ہی سنا اس نے کہا اگر میرا بھی نام ہے کہ مجھے جہاں دے کے قتل کر دیں تو محمد کے اصحاب مجھے قتل کریں، اس سے اچھا ہے کہ جب قتل ہی ہونا ہے تو پھر میں کیوں نہیں محمد کے سامنے ہی قتل ہو جاؤں۔ اس لیے کہ جب قاتل کو قتل کرنے والا بڑا بہادر ہوتا ہے تو قاتل کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں میں جا کر کے انہی کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، اور پھر وہ آ گیا۔ آ کر کے جیسے سامنے کھڑا ہوا میرے سرکار کی نیچی نظریں اوپر اٹھی، کہا کون ہے تو؟ اس نے کہا میں وہی بد نصیب ہوں جسے دنیا وحشی کہتی ہے۔ تو کیوں آیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے قتل کا حکم دیا ہے، جب قتل ہی ہونا ہے تو آپ ہی کے ہاتھوں ہو جاؤں۔ میرے رحمت والے رسول نے نگاہیں نیچی کر کے فرمایا وحشی اللہ تجھے معاف کرے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ غلبہ دین کے لیے نبی کی کوشش کیا ہے؟ وحشی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ وحشی نے کہا جب دریائے کرم جوش میں دیکھا کون ان جرموں پہ خطا نہ کرے، دریائے کرم جوش میں دیکھا تو کہتا ہے کہ میں نے تو اپنے زمانے کے بہت اچھے انسان کو قتل کیا ہے، کیا میرا یہ جرم معاف ہو سکتا ہے؟ میرے سرکار نے کہا وحشی کلمہ پڑھ، توبہ کر، اللہ معاف کر دے گا۔ تو وحشی نے کہا اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو؟ میرے رسول نے اس کو نظر بھر کے دیکھا اور کہا میں کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ معاف کر دے گا۔ اس کے بعد وحشی قریب آ کر رسول اللہ کے کانوں کی طرف اپنے منہ کے کو کر کے کہتا ہے اگر اس نے معاف نہ کیا تو میں تو کلمہ پڑھ لوں گا، اگر معاف نہ کیا تو؟ نبی نے اپنے چچا کے قاتل کے لیے صرف غلبہ دین کی خاطر کیا فرمایا سنو، تالیف قلبی کے لیے آقا فرماتے ہیں وحشی کلمہ پڑھ لے، اگر میرے اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن سجدہ کروں گا اور اس وقت تک سجدے کو سر سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا اللہ تیری مغفرت نہ فرما دے، لیکن تو کلمہ پڑھ لے۔ اور اس کے بعد وحشی قدموں میں لوٹنے لگا، کلمہ پڑھا، فرمایا کہ دیکھ میں نے تجھے معاف تو کر دیا لیکن تو میرے سامنے نہ آیا کرنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہاں غلبہ دین کے لیے، دین کے مفاد کے لیے سگے چچا کے قاتل کو معاف کیا گیا، اور یہاں ہم اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس نے تو وہ کیا، اس نے تو وہ سمجھا، اس نے تو وہ کیا۔ سوچو تو صحیح دنیا کہاں جا رہی ہے، ہم کہاں ہیں؟ کسی شاعر نے بہت خوب کہا تھا اغیار مہر و ماہ سے بھی آگے نکل گئے، الجھے ہوئے ہیں صبح کی پہلی کرن میں ہم، ابھی ہمیں تو صبح کی پہلی کرن ہی مہلت نہیں دیتی کہ ہم آگے نکلے۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم یہاں لڑنے نہیں آئے ہیں، آپس میں لڑنا یہ کتوں کا کام ہے، کتے لڑتے ہیں، انسان جو ہے اپنے نفس کے لیے نہیں لڑا کرتے۔ انسانوں کی لڑائیاں بھی خالص لوجہ اللہ ہوتی ہے کہ آپ نے مولا علی کو نہیں دیکھا، ایک کے سینے پہ چڑھے
اور قتل کرنا چاہتے تھے، اس نے منہ پر تھوک دیا، علی مرتضیٰ نے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا چھوڑا کیوں؟ میں نے تو آپ کے منہ پہ تھوکا۔ فرمایا ہم نفس کے لیے نہیں لڑا کرتے، ہم تو لوجہ اللہ لڑتے ہیں، تو نے منہ پہ تھوکا، مجھے غصہ آیا، اس لیے میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دین غلبے کے لیے آیا ہے، اسے غالب کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اس کے غلبے کے لیے تگ و دو کرنی ہوگی۔ اور لوگ غلبے دین کی فکر کرتے ہیں، دوسروں پر دین کو چڑھانا مشکل ہے، ہم پہلے کم سے کم اپنے آپ کو تو دین کا پابند کریں، ہم اپنے وجود کو تو دین کا پابند کریں، اپنی سوچ کو تو دین کا پابند کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کسی قوم کا جوان بیدار ہو جائے تو اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ہمارا کام فلمیں نہیں، ہمارا کام ہیرو کی نقل نہیں، ہمارا کام عیاشیوں کے اڈے نہیں، ہمارا کام اللہ کو راضی کرنا ہے، دین کی خدمت کرنا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور پلٹیں، اس لیے کہ جب پلٹو گے، جیتے جی پلٹو گے کامیاب رہو گے، مر کے پلٹو گے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع اس لیے منعقد کیا گیا ہے تاکہ ہم سچی توبہ کر لیں، اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر لیں۔ میرے بھائیوں، جو توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ بس ایک روایت توبہ کے حوالے سے عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کیسے کیسوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو کتنے بلند مرتبے عطا کر دیے۔ ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اور اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے میں بڑا کریم، اس کی تو شان ہی ہر آن نئی شان ہے۔ اس کا فرمان ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکی، سبقت لے گئی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم یہ سوچتے کہ ہم نے گناہ کر لیے، برائی کر لی، اب کیا ہوگا؟ آؤ، میرے سرکار نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس سلسلے میں صوفیاء کرام ایک واقعہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ ایک شخص ہے جو بصرہ میں رہتا ہے، اس کا نام حبیب ہے، اور حبیب کا کاروبار سود کا کاروبار، وہ بیاج سمجھتے ہیں نا، سود کا کاروبار وہ کرتا ہے، اور سود خور انتہائی بے مروت ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سب کو نچوڑ لینا چاہتا ہے۔ اور سود کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جس نے ایک لقمہ سود کا کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ اتنا بدترین جرم ہے سود۔ اور حبیب کا حال یہی ہے، پیسے بانٹ رکھیں اور ہفتے ہفتے سود وصولتا ہے، پیسے وصولتا ہے، کسی پر رحم نہیں، کسی پہ کرم نہیں، کچھ نہیں۔ حبیب ایک دن سود وصول کرنے کے لیے بصرہ میں اپنے گھر سے نکلا، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ حبیب کو آتے دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کی فکر بھی اس زمانے میں کیا تھی، حبیب کو قریب آتا دیکھ کر بچوں نے کہا اے بچوں چلو ہٹو ہٹو، رستہ دے دو، یہ جو حبیب سود خور آ رہا ہے اگر اس کے پیروں کی گرد ہمارے جسم پہ پڑے گی تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اس لیے یہاں سے ہٹو۔ حبیب کے قلب پر بچوں کے اس چھوٹے جملوں نے اتنا اثر کیا کہ اس کا سخت دل مزمحل ہو کر رہ گیا، بے چین ہو کر رہ گیا، لیکن ابھی بھی اس کے دل پر مکمل جو ہے وہ نرمی نہیں طاری ہوئی تھی۔ حبیب نکلا اور نکلنے کے بعد ایک مکان پر کھڑا ہوا اور اس کے بعد کہتا ہے دستک دے کر کے کوئی ہے؟ اندر سے آواز آئی، مغموم آواز، کون ہو؟ تو کہا میں حبیب ہوں۔ حبیب کا نام سن کر کے آواز میں اور لجاجت پیدا ہو گئی۔ اندر سے نسوانی آواز نے کہا حبیب میرے شوہر تمہارے ہی لیے پیسوں کا انتظام کرنے گئے ہیں، 3 دن سے ہمارے گھر میں فاقہ کشی کی نوبت ہے، تمہارے لیے
لیے پیسوں کا انتظام نہ ہوا، میرے شوہر انتظام کرنے گئے ہیں۔ حبیب نے زور سے کہا دیکھو میرے ہفتے کی رقم دے دو ورنہ میں اتنا چلاؤں گا کہ محلے میں تم بے عزت اور ذلیل ہو جاؤ گے کہ تم نے مجھ سے پیسے لیے ہیں، بہانے نہ کرو، پیسے فوراً دے دو۔ کہا کہ تمہیں یقین نہیں آتا، میرے شوہر گھر میں نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ بات اور آگے بڑھی تو خاتون نے کہا دیکھو میرے شوہر بچوں کے فاقہ کشی کی بنیاد پر کسی سے بکری کا سر اور پیر قرض کے طور پر لائے ہیں، اگر چاہو تو میں رقم کی بجائے یہی اٹھا کر کے دے دوں، لیکن حبیب آج میرے بچوں کو پھر فاقہ ہوگا اور چوتھا دن فاقے سے ہو جائے گا۔ حبیب نے کہا تیرے بچے بھوکے رہے یا مر جائیں اس سے مجھے کیا لینا دینا، مجھے تو چاہیے جو میں لینے آیا ہوں، اگر پیسے نہیں دے سکتے ہو تو سود کے مد میں مجھے بکری کا سر اور پیر ہی اٹھا کر کے دے دو۔ اس خاتون نے دے تو دیا، یہ لے کر کے چلا اور چلنے کے بعد گھر آ کر بیوی سے کہا دیکھو اس کو اچھے سے پکاؤ۔ بکری کے سر اور پیر جب وہ پکانے لگی اس کی خوشبو محلے میں گونجنے لگی، اس کی خوشبو جو ہے وہ محلے میں پھیلنے لگی۔ ایک آنے والا مرد درویش دروازے پہ دستک دیتا ہے اور جب دروازہ کھلا حبیب سامنے کھڑا تھا۔ فقیر نے کہا کچھ کھلا دو مجھے بھوک لگی ہے، تیرے گھر سے کھانے کی بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ حبیب نے جواب دیا میرے گھر میں بکری کے سر اور پیر پک رہے ہیں، سن لے اگر میں نے یہ تجھے اٹھا کر کے دے دیا نا تو میں غریب ہو جاؤں گا، لیکن بکری کا سر اور پیر لے کر تو امیر نہیں ہو سکتا، چلا جا یہاں سے، میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں تجھے کچھ نہیں کھلا سکتا۔ ہر فقیر مانگنے نہیں آتا، کچھ فقراء ایسے بھی ہیں جو سوالی بن کر آتے ہیں لیکن بہت کچھ دے جاتے ہیں۔ وہ مرد درویش تھا، زندہ دل انسان تھا، اس نے جیسے یہ جملے حبیب کے سنے کہنے لگے حبیب موت کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے، ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ موت کا فرشتہ تیرے جسم سے تیری روح کا تعلق توڑ دے گا، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو آخرت کی تیاری کرے؟ یہ کہہ کر کے فقیر چلا۔ جملوں میں بلا کا جادو تھا، حبیب لرز تو گیا لیکن چند لمحوں کے بعد جب کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھا تو بیوی نے ہانڈی کا منہ کھولا تو حبیب کا پورا پورا وجود کانپتا تھا، اس لیے کہ ہانڈی کھلی تو اب بکری کے سر اور پیر اس میں نہیں تھے بلکہ وہ پوری ہانڈی خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس واقعے نے اتنا متاثر کیا حبیب کو، حبیب نے طے کیا اب بدل جانا چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ بدلنے کا موقع دے تو بدل جانا چاہیے، اگر موقع مل کر بھی نہ بدلو گے تو پھر شاید کبھی نہیں بدل سکو گے۔ اور یاد رکھیں راجہ پور اور اطراف سے آنے والوں، شاید آج کا دن ہمارے لیے بدلنے کا دن آ گیا، ہم اپنے آپ کو بدل دیں، اپنی فکر کو بدل دیں، اپنی زندگی کو بدل دے، توبہ کر لے۔ حبیب اٹھا، کچھ کھائے بغیر اس نے رخ کیا اس زمانے کے سب سے بڑے بزرگ امام حسن بصری کی خانقاہ کا۔ خیر سے ان دنوں امام حسن بصری زمین پر سانس لے رہے تھے، حیات ظاہری میں تھے، حبیب کی قسمت تھی کہ اتنے بڑے بزرگ کے شہر میں رہتا تھا۔ جب خانقاہ میں پہنچا تو امام حسن بصری اپنے مریدوں کو وصیت اور نصیحت کر رہے تھے، لوگوں بدل لو اپنے آپ کو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ لوگوں پر رقت طاری تھی، آنسو بہ رہے تھے ساون بھادوں کی طرح۔ اتنے میں حبیب جا کر مجمع کے کنارے کھڑا ہو گیا تو امام حسن بصری کی زبان پہ ایک جملہ آ گیا، لوگوں توبہ کر لو، لوگوں توبہ کر لو۔ اگر آج کی تاریخ میں ہمارے بصرہ کا بڑا مجرم حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ بس اتنا سننا تھا کہ مزید رقت طاری ہوئی۔ چند قدم آگے بڑھ کر حبیب آئے اور کہتے ہیں امام آپ نے کیا کہا، ذرا ایک مرتبہ اور کہہ دیں۔ امام حسن بصری نے کہا کہ اگر آج کی تاریخ میں بصرہ کا بڑا مجرم حبیب سود خور بھی توبہ کرے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ پھر قریب آئے، کہا امام آپ نے کیا کہا، ذرا ایک بار پھر کہہ دے۔ امام نے کہا اگر آج حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اور قریب آئے، قدموں میں بیٹھ کر کے کہا ایک بار اور کہہ دے۔
تو کہا اگر آج حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. تو کہا اگر اللہ حبیب کو بھی معاف کر دے گا تو آپ گواہ ہو جائیں حبیب نے توبہ کر لی ہے. امام حسن بصری نے کہا کون ہو تم؟ کہا وہ حبیب سود خور جس کا ذکر کر رہے تھے وہ میں ہی ہوں. امام آپ گواہ رہے میں نے توبہ کر لی، جتنوں کا یاد ہے سب کی رقم لوٹا دوں گا، جن کا یاد نہیں ہے ان کی رقم اللہ کی راہ میں میں نے صدقہ کر دیا، اب اپنے پاس کچھ نہیں رکھوں گا، سب اللہ کی راہ میں. امام حسن بصری کے ہاتھ میں توبہ کی اور توبہ کر کے جب پلٹے ہیں ابھی تک بچے کھیل رہے تھے، ابھی توبہ ہی کیا کی ہے، کھیلتے ہوئے بچوں نے کہا ہٹو ہٹو حبیب اب اللہ کا محبوب بن کر کے آ رہا ہے. یہ جملے سنے آنکھ میں آنسو آ گئے. مولا تیری شان کریمی پہ قربان، اتنے دن تک تجھ سے دور تھا، آج تو نے کیا کر لی کہ تو نے بچے بچے کے دل میں میری محبت پیدا کر دی. محلے کے بچوں کو کس نے بتا دیا؟ کون اعلان کرنے والا اعلان کر گیا کہ بچوں کو بھی پتا چل گیا کہ تو نے محبوب بنا لیا. اور پھر وہ متقی ہوئے کہ 40 سال تک ایک کنیز گھر میں رہی. اس کنیز کو کہتے ہیں ارے ذرا وہ میری فلانی کنیز کو بلا دے جس کا نام فلانی ہے. تو کنیز نے ہنس کے کہا بابا وہ تو میں ہی ہوں، 40 سال سے آپ کے گھر میں رہتی ہوں، آپ کو معلوم نہیں کہ وہ میں ہی ہوں. اس حبیب نے کہا بیٹی اللہ کی محبت میں اتنا غرق ہو گیا کہ تو میرے گھر میں رہتی ہے لیکن کبھی تجھے دیکھنے کی فرصت بھی نہیں ملی، میں تجھے پہچانتا بھی نہیں. پھر وہی حبیب کو امام حسن بصری کی خلافت ملی اور وہ حبیب اجمی ہو گئے. اور حبیب اجمی کون ہے؟ غریب نواز کے پیروں کے پیر ہے، غوث پاک کے پیروں کے پیر ہے. پہلے کی زندگی دیکھو کیسی اور توبہ کے بعد شان دیکھو کیسی.